یہ تو جب امام شوکانی نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ قرآن کا ایک نظم تلاش کیا جائے۔ کہ انہوں نے تو امام بکائی کا رد کیا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تناسب بھی تلاش نہ کرو، جہاں بنتا ہے وہاں ضرور، لیکن تکلف نہ کرو۔ اسلام صاحب نے کیا کام کیا؟ 2 ترجموں میں سے ایک ترجمہ اٹھا لیا۔ ایک بات تو یہ کانٹریبیوشن اپنی کوئی نہیں ہے، پہلے سے 2 آرا چلی آ رہی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اس میں سے ایک رائے اٹھا لی۔ اچھا، جو اٹھائی ہے وہ بھی غلط والی رائے اٹھائی ہے، مرجو رائے اٹھائی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کے نظائر بھی اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں، اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ لفظ صرف اللہ کے لیے مختص ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ آپ کہہ سکتے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے لیے کافی ہو جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام گامدی صاحب کی کتاب میزان میں انہوں نے جو قرآن فہمی کے حوالے سے 10 اصول بتائے ہیں ان پہ جو ہے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور گامدی صاحب نے جو 10 اصول بتائے ہیں ان میں سے 8 اصولوں پہ ہم بات کر چکے ہیں، اور ان میں سے 7 اصول ایک سیکونس میں، اور اس کے علاوہ جو ان کا اصول ہے 9واں اصول سبع مثانی، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو تدبر قرآن کے حوالے سے ان کے 2 اصول باقی بچے ہیں جن پہ بات چیت ہونا باقی ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ان کا اصول ہے 8واں اصول، وہ ہے نظم کلام کا۔ تو یہ ہمارا ایک لحاظ سے اس چیپٹر کا جو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، اور اس میں جو ہے ہم نظم کلام کے حوالے سے ایک جو فکر فراہی کا ایک موقف ہے اس پہ بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ حافظ صاحب، ہم جو ہے 8 اصولوں پہ بات کر چکے ہیں، اور آج جو مبادی تدبر قرآن کے حوالے سے ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں نظم کلام پہ ہم بات کریں گے۔ تو نظم کلام کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب مولانا فراہی نے سب سے پہلے، اس کے بعد مولانا اصلاحی نے، اور اس کے بعد گامدی صاحب نے نظم قرآن کو ایک مستقل اصول کے طور پہ پیش کیا، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فکر فراہی میں جب نظم کی بات کی جاتی ہے تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، اور کیا جو ہمارا ایک کلاسیکل ذخیرہ ہے اس میں کوئی نظم کی کوئی جو ہے کوئی بحث، کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فکر فراہی میں نظم کلام سے مراد کیا ہے، جب وہ نظم کلام کی بات کرتے ہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سامنے میزان جو ہے نا کھلی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے 8واں اصول بیان کیا مبادی تدبر قرآن کے عنوان سے۔ کہتے ہیں 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ اور متفرق ہدایات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک موضوع ہے، اور اس کی تمام آیتیں نہایت حکیمانہ ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ سورہ کے اس موضوع کو سامنے رکھ کے جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے۔ مطلب ہر صورت کا ایک مرکزی عمود ہوتا ہے۔ ایک تو اس لیول پہ انہوں نے نظم قائم کیا کہ آیات کے درمیان میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور پوری صورت جو ہے وہ ایک سینٹرل آئیڈیا کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ آپ یعنی گامدی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی یا فراہی صاحب کی؟ غامدی صاحب کی، اور یہی اصلاحی صاحب کا بھی موقف تھا۔ فراہی صاحب نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ مختصر ہے، بیسیکلی تو اصلاحی صاحب نے زیادہ اس کو ایک پورے نظام کی صورت دی۔ تو پہلا اصلاحی صاحب نے یا فراہی صاحب نے؟ نہیں، اصلاحی صاحب نے۔ اوکے۔ تو صورت جو ہے نا ایک وحدت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو 7 گروپس میں تقسیم کیا۔ یہ بھی کام اصلاحی صاحب نے کیا۔ سبع مثانی میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ جیسے قرآن 7 منزلوں میں ہے، اسی طرح جو ہے وہ قرآن 7 گروپس میں تقسیم ہوتا ہے، اور ہر گروپ یعنی قرآن کا جو پورشن ہے اس کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ پھر ان 7 گروپس کو ملا کے جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مرکزی مضمون آ جاتا ہے پورے قرآن کا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بات جو ہے وہ بنائی ہے۔ اس کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں انہی کے الفاظ میں، تو
کہتے ہیں کہ جی نظم کے متعلق، یہ اصلاحی صاحب کا بیان ہے، نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آپ نقطہ رسی کریں، یہ نظم قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے چاہتے ہیں۔ مزید اس کو انہوں نے آگے چل کے کھولا ہے، ایک دفعہ ہم سمجھ لیں کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جی جی جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک شخص ایک صورت کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو، لیکن صورت کے اندر ان آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو، تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا، مطلب قرآن مجید کی جو حکمت ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے آگے چل کے مزید وہ اس بات کو کھولتے ہیں کہ قرآن نے مختلف صورتوں میں مختلف اصولی باتوں پہ آفاقی اور انفسی یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں۔ یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب مطلب ایک خاص ترتیب سے وہ بیان ہوئی ہے، تو وہ ترتیب جو ہے وہ آپ اس کو سامنے رکھ کے آپ قرآن کی صورتوں کو سمجھیں۔ اچھا، اب یہاں آپ سمجھ لیں ان کی جو بات ہے وہ سم اپ ہو رہی ہے، صحیح، کہ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے کتنے اقوال ہیں پچھلوں کے، صحیح، ٹھیک ہے، اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ صحیح، یہ بات غلط ہے ان کی کہ اکثر متناقض ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اختلاف ہے لیکن وہ تنوع کا اختلاف ہے، اس پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ وہ تضاد کا اختلاف نہیں ہے، صحیح، تناقض کا نہیں۔ لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں، ہمارے پاس فیصلہ ہو سکتا ہے، سنت ہے، سب سے بڑی چیز سنت ہے، جی، اللہ کے وسلم کا فیصلہ ہے۔ کسی کلام کی تعویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلوں نے جو ایک ایک آیت کی تفسیر میں 5 5 7 7 10 10 12 12 اقوال ہیں اور ان میں تناقض ہے۔ پہلی بات ہم نے کی تناقض ہے نہیں، صحیح، ٹھیک ہے، آپ زاد المسیر اٹھا کے دیکھ لیں علامہ ابن جوزی کی اور اہل علم کی، تو وہ اقوال آپ کو مل جاتے ہیں 4 4 5 5 6 6 7 7۔ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک ایک جہت بیان ہو رہی ہے، یعنی وہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہوتی۔ کسی مفسر نے اس آیت کی کہ جو ہے وہ معنی کی ایک جہت کو نمایاں کر دیا، کسی نے اس کی دوسری جہت کو نمایاں کر دی، اور اس سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی بہت تفصیلی بحث کی ہے اپنے مقدمہ اصول تفسیر کے اندر کہ سلف کا جو اختلاف ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اچھا، اور متقدمین کا جو تفسیر کا اختلاف ہے وہ بیسیکلی تنوع یعنی ورائٹی کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر گلی کا جو ہے وہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے، دوسرا آپ کا جو پڑوسی ہے وہ جب اپنے گھر کی کھڑکی سے گلی کا منظر دیکھے تو کچھ اور نظر آئے گا۔ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں کا اینگل ذرا ڈیفرنٹ ہے نا، تو بعض اوقات جو پوزیشن آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تضاد کا اختلاف ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا، اس کو ہم رفع کیسے کر سکتے ہیں، 7 اقوال میں سے کون سا قول درست ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ کی ہے کہ وہ 7 اقوال میں سے 6 درست ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تضاد کے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تنوع بیان کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، سب کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ اگر کہیں پہ اختلاف ہے تضاد کا، اور یہ ہے، یہ ماننا پڑتا ہے لیکن وہ کم ہے، لیکن ہے، قرآن مجید میں تضاد کا اختلاف بھی ہے، تو اگر متضاد اقوال آ جائیں کسی آیت کی تفسیر میں تو وہ کیسے جو ہے وہ آپ تعین کریں گے یہاں کون سا قول درست ہے؟ تو اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظم قرآن سے اس کا تعین ہوگا، کلام کے سیاق و سباق سے، اس کے کانٹیکس سے اس کا تعین ہوگا۔ یہ بات اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں یا غامدی صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ اصلاحی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، غامدی صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ اصل میں تو غامدی صاحب نے یہ ساری چیز جو ہے نا وہ انہی سے لی ہے۔ اوکے، یہ دیکھیں نا، یہ کوٹیشن میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، غامدی صاحب نے اصلاحی صاحب کی چیز کو جو ہے وہ کوٹیشن میں لے کے آئے۔ اب اللہ عالم یہ الفاظ اصلاحی صاحب کی ہیں یا ان کے اپنے ہیں، لیکن بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صحیح 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 اصلاحی صاحب کے الفاظ ہیں۔ خیر بہرحال آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اختلاف بھی پیدا ہوا اس نے اپنا مستقل علم گاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے فقہ کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی۔ مطلب لوگوں نے نظم قرآن کو اہمیت نہیں دی، قرآن کے سیاق و سباق کو، اس کے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نہیں سمجھا، جس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن یہ بالکل میرے خیال میں بیکار سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مفسر جو قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہے
15-20 سال لگا رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیت کا اگلا اور پچھلا حصہ نہیں دیکھا. مطلب وہ ایک ترتیب سے قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے نا. سورت کی جب اس نے تفسیر کرنا شروع کی تو اس کو معلوم ہے کہ پیچھے کون سی آیات ہیں. جی. وہ اس کی میموری کا حصہ ہے. جو تفسیر وہ کر چکا ہے وہ بھی اس کی میموری کا حصہ ہے. تو اس کو کیسے نہیں معلوم کہ پیچھے وہ کیا کہہ چکا ہے یا پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کر چکے ہیں. یعنی اصلاحی صاحب کے یہاں جو اختلاف کی ایک بنیادی یا بڑی وجہ ہے وہ نظم کو نہ سمجھنا ہے. اصل میں اصلاحی صاحب نے نا ایک یہ بات سوچ لی ہے، ایزیوم کر لی ہے کہ ہم تو نظم کو دیکھتے ہیں، باقی کوئی نظم کو نہیں دیکھتا. تو آگے چل کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے، ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دیا. یہ بات تو ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے آیت کو کاٹ کے نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ اہل سنت جو ہے وہ جب قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے تھے تو وہ پچھلی آیت نہیں دیکھتے تھے، اگلی آیت نہیں دیکھتے تھے، پچھلا رکوع نہیں دیکھتے تھے، اگلا رکوع نہیں دیکھتے تھے، اور ایسی جو ہے نا وہ اس آیت کو ایک منفرد جو ہے وہ کلام سمجھ کے اس کی تفسیر کر دیتے تھے. مطلب یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے بھی تفاسیر کا کوئی تھوڑا بہت مطالعہ کیا اسے اندازہ ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں بھائی پچھلی آیات کا یہ مضمون تھا، جی جی، اب ان آیات میں یہ مضمون چل رہا ہے اور آگے کی آیات کے ساتھ ان مضامین کا یہ ربط جو ہے وہ بن رہا ہے. تو یہ ربط آپ کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ نظر آتا ہے اہل سنت کی جو قدیم تفاسیر ہے ان میں بھی، جو جدید تفاسیر ہے ان کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کو ایک قرآن سمجھ کے اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ ایک مکمل کتاب ہے، ایک منفرد کتاب ہے، اس کا اگلی پچھلی آیت سے کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا یہ بالکل غلط تاثر ہے. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اصلاحی صاحب نے جو ایک نظم کلام کا معنی لیا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آیت کو اس کے اگلی آیات کے ساتھ اور پچھلی آیات کی روشنی میں اس کو دیکھنا، کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا، اس کو علم مناسبت بھی کہہ دیتے ہیں. متقدمین کی اصطلاح میں اس کو علم مناسبت کہتے ہیں اور یہ عام ہے. مطلب یہ مفسرین میں آپ کو عام ملے گا. مطلب اس کا انکار نہیں کیا گیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کے ہاں آپ دیکھیں، امام بقائی کے ہاں دیکھیں، ان کی تو تفسیر کا عنوان یہی ہے نظم الدرر، ٹھیک ہے، فی تناسب الآیات والصور. تو وہ تو آپ کو نظر آتا ہے. لیکن یہ جس نظم کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہر صورت کا ایک مرکزی جو ہے وہ آئیڈیا ہے، ایک خیال ہے، پھر جو ہے وہ قرآن مجید کے آپ نے 7 گروپ بنا دیے، پھر آپ نے وہ گروپ جس طرح سے ثابت کیے ہیں کھینچ تان کے فلسفے بنا کے. تو حافظ صاحب اگر یعنی مختصر الفاظ میں آپ سمرائز کر دیں کہ وہ نظم کی بات جب کرتے ہیں تو اس سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظم کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک وحدت ہے. اچھا اس پہ ایک اچھا تبصرہ ہمیں امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ کے ہاں ملتا ہے. صحیح. یہ مثال کے طور پہ یہ امام شوکانی کا حوالہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی انس نظر صاحب کا تھیسس ہے، ان کا یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو مطلب فراہی صاحب کے جو اصول تفسیر تھے ان کے اوپر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی شیخ زیاد اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا اس میں انہوں نے ان کے نظم کلام پہ بھی گفتگو کی ہے. اب یہاں پہ ایک امام شوکانی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. امام شوکانی نے بہت اہم بات نقطہ جو ہے وہ اٹھایا، بہت غور طلب ہے. مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ جس طرف آپ کو لگائے اور ایک بات کر دے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں. بات کے اوپر غور کرنا چاہیے، بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے، اس کی لاجک اور ریزن جو ہے وہ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. تو حافظ صاحب یہ جو یعنی ایک مکتب فراہی نے جو نظم قرآن کا ایک اصول بتایا ہے یا اس پہ کھل کے بات کی ہے، تو اس اینگل سے ان سے پہلے کسی نے بات کی ہے اس پہ؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے نظام القرآن کا لفظ جیسے اصطلاح فراہی صاحب نے استعمال کی، پھر اصلاحی صاحب نے نظم قرآن کی اصطلاح استعمال کی. اس عنوان سے تو پچھلوں نے کوئی کام نہیں کیا. ہاں مناسبت کے لفظ اور ٹرم کے عنوان سے کام ہوا ہے، لیکن اس مناسبت میں بھی یہی مراد ہوتی تھی کہ ایک آیت اپنی اگلی اور پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، کانٹیکسٹ جو ہے اس آیت کا. لیکن یہ مراد کسی نے نہیں لیا کہ جیسے قرآن مجید کے 7 گروپ ہیں اور ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور وہ گروپ بھی جو ہے پہلا گروپ اتنی صورتوں پہ ہے، دوسرا گروپ اتنی صورتوں میں. ظاہر بات ہے یہ سب تو ان کی اپنی رائے ہے نا. یہ تو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل تھوڑا ہوا ہے
کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ 7 گروپ ہیں معنوی اعتبار سے. تو آپ اور صاحب پہلے گروپ میں اگر یہ کوئی شخص صورتیں ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کے حوالے سے کوئی ایسی رائے قائم کرتا ہے کہ نظم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز پیش کرتا ہے جو بظاہر قرآن اور سنت کے خلاف نہیں لگتی، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات کوئی نہیں حرج لگتی. کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک نقطہ نظر کے طور پہ ایک ویو پوائنٹ کے طور پہ وہ یہ بات سامنے رکھ دیتے. قرآن فہمی میں پہلے بہت ساری کاوشیں ہوئیں، ایک اور کاوش مکتبہ فرائی نے کر لی، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جب وہ اس کو حجت بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات میں اختلافات کو رفع کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے، یعنی تفسیری اختلافات جو ہو گئے ہیں اب ان میں حق اور باطل اس کی پہچان کا، کون سا قول صحیح ہے کون سا قول جو ہے وہ غلط ہے، اس کی پہچان کا بنیادی اصول کیا ہے. جیسے ہم نے عبارتیں ان کی پڑھی، وہ کہتے ہیں یہ تو نظم قرآن کا اصول ہے، اور وہ نظم قرآن جس کو وہ قرآن مجید کی تفسیر میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ نظم قرآن نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذہن ہے، یعنی ان کی اپنی سوچ ہے. یعنی قرآن مجید کے نظم قرآن کے حوالے سے جو ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، جو فلسفہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے یہ 7 گروپوں کا فلسفہ، 7 گروپوں کا فلسفہ کو قرآن ہے، نازل شدہ ہے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام 7 گروپ لے کے نازل ہوئے تھے. حضرت جبریل نے یعنی وہ بتایا کہتے ہیں تھا کہ پورے قرآن کے 7 گروپ ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا سبع مثانی پہ تو پورا ہم نے یہی ایپیسوڈ کیا تھا، پورا فلسفہ انہوں نے بنایا تھا. پہلے گروپ میں یہ صورتیں ہیں. بھائی کس نے بتایا؟ آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے تو قرآن نہیں ہے. قرآن فہمی کے لیے ٹھیک ہے، قرآن فہمی اور چیز ہے نا. ایون کہ جو ترجمہ قرآن ہے اس کو بھی آپ قرآن نہیں کہہ سکتے. ترجمہ قرآن تو قرآن نہیں ہے نا. ترجمہ قرآن تو 70 قسم کے ہو سکتے ہیں. قرآن تو وہ عبارت ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے. اب اس قرآن سے جو آپ نے سمجھا ہے یہ آپ کا فہم قرآن ہے. اصل میں یہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے فہم قرآن کو، چاہے انہوں نے اس کو وہ نظم کا نام دے رہے ہیں، اپنے فہم قرآن کو یہ قرآن کا نام دے دیتے ہیں. مطلب یہ دھکا ہے. اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے. جب تک وہ اس کو فہم قرآن کے طور پہ بیان کریں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا، ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ امام شوکانی نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا. صحیح. انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ تو مختلف حالات کے تحت نازل ہوا ہے، مختلف واقعات کے تحت نازل ہوا ہے. یہ واقعہ ہوا، غزوہ بدر ہوا تو وہ آیات نازل ہو گئیں، احد ہوا تو آیات نازل ہو گئیں، احزاب ہوا تو آیات نازل ہو گئیں، واقعہ اکف ہوا تو آیات نازل ہو گئیں، حدیبیہ ہوا تو آیات نازل ہو گئیں. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں، مطلب کہ بدر حنین کی جنگ ہوئی تو وہ آیات نازل ہو گئیں، تبوک ہوا تو وہ آیات نازل ہو گئیں. قرآن مجید تو مختلف حالات اور واقعات کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. اچھا، جس ترتیب پہ نازل ہوا ہے قرآن مجید، جس ترتیب پہ نازل ہوا ہے اس ترتیب پہ تو موجود نہیں ہے. بالکل. اچھا، اب یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے، یہاں صرف اسی پر غور کر لیا جائے کہ سب سے ابتدا میں اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، پھر یا ایھا المدثر نازل ہوئی، اور اس کے بعد یا ایھا المزمل کی آیات اتری. جی بتائیے کہ مصحف کی موجودہ ترتیب میں ان آیات اور صورتوں کی جگہ کیا ہے؟ ایک ساتھ تو نہیں ہے. بالکل. جس ترتیب سے یہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. جب صورتحال یہ ہے تو ان آیات کے درمیان مناسبت تلاش کرنے کے کیا معنی ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ مصحف کی ترتیب کے بعد میں انہیں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کا زمانہ نزول پہلے کا ہے. یعنی ایک آیت پہلے نازل ہو رہی ہے، اس کو رکھا بعد میں گیا ہے. ایک آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے، ایک سورت، اس کو پہلے رکھا گیا ہے. یعنی جو قرآن کی اس کی ترتیب ہے وہ نزولی نہیں ہے، قرآن مجید توقیفی ہے. ہاں، قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، امام شوکانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحابہ کرام نے قائم کی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کلام اللہ میں مناسبتیں تلاش کر رہے ہیں. واضح طور پہ، تاریخی طور پہ ہمیں واضح طور پہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو ترتیب لگائی ہے یہ صحابہ کرام نے لگائی ہے. یہ تو حافظ صاحب یعنی ایک یہ کلام خدا کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ بات جو ہے ناممکن ہے کہ اس کے کلام میں ایک مخصوص قسم کا ربط اور ایک نظم ہو؟ تو اللہ کے لیے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ربط اور نظم کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ربط اور نظم ہے، لیکن ایک حد تک ہے. جب آپ اس میں مبالغے میں آ جائیں گے نا، آپ کہیں گے جی پورا یہ ایسی ہے. جیسے نحویوں نے کیا کیا، اب جیسے دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں 2-4 آیات ہیں، آپ ان کا ایک جملہ بنا لیں. اچھا، کچھ نحوی کیا کرتے ہیں، پورے قرآن کا ایک جملہ بنا لیا، یعنی ترکیب کرتے کرتے، ٹھیک ہے، پورے قرآن کو ایک سینٹنس میں بیان کر دیا.
بات یہ مبالغہ ہے. صحیح. تو جب بھی آپ کسی چیز میں مبالغہ کرتے ہیں تو بہرحال اس سے کیا ہے معاملہ بگڑ جاتا ہے, معاملہ سنورتا نہیں ہے. تو اس لیے امام شوکانی نے یہ جو اس طرف اشارہ کیا ہے نا, تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں بات یہ قرآن تو مختلف احوال کے تحت نازل ہوا, ان احوال کا واقعات کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. نہیں تو جب امام شوکانی نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ قرآن کا ایک نظم تلاش کیا جائے. بلکہ انہوں نے تو امام بکائی کا رد کیا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ تناسب بھی تلاش نہ کرو, جہاں بنتا ہے وہاں ضرور, لیکن تکلف نہ کرو. دیکھیں قرآن مجید میں لوگوں نے تکلف کیا, جیسے کچھ لوگوں کے ذہن پہ سائنس چھا گئی تو انہوں نے قرآن کی ہر آیت سے سائنس نکالنا شروع کر دی. جن کے دماغ میں جہاد تھا انہیں قرآن کی ہر آیت میں جہاد نظر آنا شروع ہو گیا. جن کے دماغ میں کوئی تصوف تھا انہیں ہر دوسری آیت میں تصوف نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ باتیں ہوئی ہیں کہ لوگوں کے جو پہلے نظریات تھے, اب جیسے کلامی فرقے تھے, انہیں اپنے عقائد جو ہے وہ قرآن کی ہر دوسری آیت سے نکلتے نظر آتے تھے. تو اب پہلے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نظریات انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے, وہ قرآن سے پھر دھکے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی فلسفہ پہلے بنایا گیا. یعنی آپ کے پاس کوئی نص نہیں تھی قرآن مجید کے 7 گروپ ہیں, کوئی نص نہیں تھی آپ کے پاس. سبع مثانی کی واضح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, سورہ فاتحہ سے کر دی. تو حدیث کے انکار کی پوزیشن لے کے آپ نے ایک فلسفہ بنایا, یعنی کوئی مجرد پوزیشن بھی نہیں لی, حدیث کے انکار کی پوزیشن لے کے حدیث کی مخالفت میں کھڑے ہو کے آپ نے ایک فلسفہ بنایا. آپ بتائیں اس فلسفے کی کیا صورتحال ہوگی, یا اس قرآن فہمی کی کیا صورتحال ہوگی جہاں آپ کو حدیثوں کا انکار کر کے وہ قرآن فہمی جو ہے وہ پیدا کرنی پڑ رہی ہے. یعنی پہلے آپ نے ایک اصول بنایا اور پھر باقی چیزوں کو مولڈ کرنا پڑا آپ کو, اس کے مطابق آپ کو قرآن کی اس اصول کے مطابق تفسیر کرنی پڑی. یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن کو بلینک سلیٹ کی طرح پڑھتے, ہم نے قرآن کو بلینک سلیٹ کی طرح نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں چلیں روایتی کیا کرتے ہیں, روایتی کم از کم پہلے سے انہوں نے ایک فریم بنایا ہوا, لیکن انہوں نے جو فریم بنایا وہ روایت کا بنایا ہوا ہے کہ ہم نے حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہے. انہوں نے ایک چوکٹھا بنایا اور ٹھیک ہے بنایا, وہ پھر ایک معقول بات ہے کہ حدیث کا ایک فریم بنا لیا. یہاں تو انہوں نے اپنی فلسفی کا ایک فریم بنایا, پہلے ایک فلسفہ بنایا, اب اس فلسفے کے مطابق قرآن مجید کو کھینچ تان کے جو ہے وہ مطلب ربڑ کی گولی بنایا ہوا ہے. کبھی کھینچ کے ادھر کرتے ہیں, کبھی کھینچ کے ادھر کرتے ہیں, کبھی اوپر کرتے ہیں, کبھی نیچے کرتے ہیں, بس یہی معاملہ چل رہا ہے. نظم کلام میں بھی یہی معاملہ ہوا. چلیں ہم اس کو نا اب دیکھیں یہاں پہ تفسیر تدبر قرآن میں ایک قول ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا, جس کو غامدی صاحب نے بیان کیا. ٹھیک ہے, کہ اصلاحی صاحب کیا کہتے ہیں, میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے, یعنی تدبر قرآن میں, اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا نظم کلام کی وجہ سے. صحیح. مطلب فیصلہ کن جو اصول ہے کہ قرآن کا کیا معنی ہے ان 4 معنوں میں سے, ٹھیک ہے, وہ تدبر قرآن, ایک قول اختیار کیا ان میں سے, ہاں, اور وہ نظم قرآن کی بنیاد, وہ نظم قرآن کی بنیاد. تدبر قرآن میں فیصلہ کن جو صحیح اصول ہے وہ اس کا ہے نظم قرآن کا. بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پہ مجبور ہونا پڑا ہے, کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا. تو مطلب پچھلوں نے نظم قرآن کی رعایت نہیں رکھی, تو یہ بھی قول, وہ بھی قول, فلاں بھی قول, اور یہ بھی, جبکہ ہم نظم کلام والے تھے, ہم نے نظم قرآن کو دیکھا تو ہمیں تو ایک مفہوم کے علاوہ دوسرا سمجھ ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں اس بات کو. صحیح بات اس طرح منقع ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے, لیکن اسے انحراف برداشت نہیں کر سکتا نظم قرآن سے. دیکھیں نظم قرآن 2 قسم کا ہے, اس کو پہلے سمجھ لیں ہماری اگلی گفتگو سے پہلے. ایک وہ ہے جو ظاہر نظم ہے, ٹھیک ہے, ظاہر نظم سے مراد جو سب کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں نا قرآن مجید کی, جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے, صحیح, ٹھیک ہے, فتح کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, پھر اس فتح کے نتیجے میں کیا ہے, آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوج در فوج جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. صحیح. تو ایک نظم ہے, ایک ربط ہے, ٹھیک ہے, سورت کے اندر جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی مضمون بیان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, مطلب نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. آیت الکرسی ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری جو ہے وہ آیت ایک اس کے گرد گھوم رہی ہے, ایک مفہوم کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن یہ جو نظم
کلام بیان کر رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی ان کی رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی قرآن فہمی ہوتی ہے۔ اس نقطہ رسی کو یہ کیا کرتے ہیں، قرآن بنا کے کہ یہ قرآن ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، حدیث ہے، حدیث ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، جو بیسیکلی ان کی رائے ہے۔ دونوں میں ٹکراؤ پیدا کیا، قرآن کو ترجیح دیں گے مطلب ان کی رائے کو، حدیث کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے نظم کلام کے معاملے میں، جس میں ہمیں اعتراض ہے۔ تو نظم کلام کے دو درجے، ایک ظاہر نظم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا آپ سے، ٹھیک ہے، اس میں سب ایک ہی مفہوم تک پہنچیں گے، ظاہر بات ہر بات میں تو مکتبہ فرائی کی اور اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے نا، ہر بات میں تو اختلاف نہیں ہے نا، کہیں کی اختلاف ہوا نا، یعنی بہت ساری چیزیں قرآن کی بالکل قطعی ہیں، واضح ہیں، واضح ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتا ان میں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جو بہت ہی مطلب کہ گمراہ کو فرقہ ہو۔ ہاں کچھ ایسا ہے جو نظم جو ہے وہ باطنی نظم ہے، جس میں آپ نے غور و فکر کر کے کوئی چیز نکالی ہے، اچھا اس میں بھی غور و فکر کو اتنا گہرا نہیں کیا، لیکن اصل میں غلط فہمی ان کو یہ ہو گئی کہ انہوں نے کوئی گہرا غور و فکر کیا۔ اب جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے جس نے اتباع کی آپ کی اہل ایمان میں سے، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور آپ کے متبعین، آپ کے فالورز اہل ایمان کو بھی کافی ہے۔ اچھا اس کی اب آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب نے کیا اس کا معنی کیا، صحیح، کہ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں، صحیح، یعنی انہوں نے اللہ کو بھی فاعل بنایا ہے اور مومنین کو بھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کو کون کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کو آپ کے جو فالور مومن ہیں وہ بھی آپ کو کیا ہیں، کافی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی۔ یہی معنی ہمیں جو ہے وہ اصلاحی صاحب کے ہاں بھی ملتا ہے۔ یہ دیکھیں اصلاحی صاحب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ہدایت، ٹھیک ہے، یہ عنوان انہوں نے یہاں پہ قائم کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد اور ان تھوڑے سے مسلمانوں ہی کی رفاقت کافی ہے، تو تم کفار کی کثرت اور اپنے ساتھیوں کی قلت کی فکر نہ کرو۔ انہوں نے بھی یہاں پہ ترجمہ کیا کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ اور یہی مومنین جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی کافی ہیں، یعنی دونوں کو فائل بنایا، صحیح، اللہ کو بھی فائل بنایا اور اہل ایمان کو بھی، یعنی غامدی صاحب کا اور اصلاحی صاحب کا ترجمہ تقریباً ایک طرح کا ہے، ایک ہی ہے۔ اچھا اصلاحی صاحب نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے، صحیح، کہتے ہیں گویا وہی بات جو اوپر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے، یہاں دوسرے اسلوب سے کہی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ من اتبع کا عطف اللہ پر ماننے سے شرک کا پہلو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ خیال کلام کے سیاق و سباق پر غور نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کو کھولتے ہیں، بات کو دیکھیں ہم اس طرح سے کھولتے ہیں، صحیح، کہ ہمارے سامنے یہ تو آپ سب کائنڈلی یہ ذرا بتا دیجیے گا، جب یہ آپ یہ آیت پیش کر رہے ہیں اور دونوں تراجم آپ نے پیش کیے ہیں، تو اس میں آپ کیا تھیسس پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے؟ جی بالکل، دیکھیں اس آیت کے دو ترجمے ہیں، سلف سے چلے آ رہے ہیں، دو ترجمے چلے آ رہے ہیں۔ اصلاحی صاحب نے کیا کام کیا، دو ترجموں میں سے ایک ترجمہ اٹھا لیا۔ ایک بات تو یہ کنٹریبیوشن اپنی کوئی نہیں ہے، پہلے سے دو آرا چلی آ رہی ہیں، آپ نے کیا کیا اس میں سے ایک رائے اٹھا لی، اچھا جو اٹھائی ہے وہ بھی غلط والی رائے اٹھائی ہے، مرجو رائے اٹھائی ہے، اچھا اس مرجو رائے کو اٹھا کے، ٹھیک ہے، غلط رائے کو اٹھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیاق و سباق اور نظم کلام میں اگر آپ دیکھیں تو یہی معنی ثابت ہوتا ہے، صحیح، حالانکہ سیاق و سباق اور نظم کلام سے وہ دوسرے والا معنی ثابت ہوتا ہے جو جمہور کی رائے ہے، اچھا صحیح، جمہور مفسرین کی رائے ہے۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ٹھیک ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ آپ کو کافی ہے، اور کس کو، جس نے آپ کی پیروی کی اہل ایمان میں سے، تو وہ کہتے ہیں یہ کاف کے اوپر عطف ہے، صحیح، ایک رائے تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی جمہور کی رائے ہے، جمہور کی رائے صحیح، کہ حسب کا
آپ کو کافی ہے، اللہ حسب کا آپ کو کافی ہے، اور کس کو؟ ومن اتبع کا. تو یہ واو کا جو عطف پڑ رہا ہے یہ کاف کے اوپر پڑ رہا ہے، اور من اتبع کا من المؤمنین یہ حالت جر میں ہے. صحیح. ایک رائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مفہوم وہی بنتا ہے. دوسری رائے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن مفہوم وہی بنتا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نسب میں ہے. صحیح. یہ جملہ نسب میں ہے، لیکن یہ حسب کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے کہ اللہ کافی ہے آپ کو، اور کس کو کافی ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مطلب گرامیٹیکلی انہوں نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ سیم ہے. ترجمہ سیم ہے. تو میجورٹی کی رائے کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان کو بھی کافی ہے. ایک رائے جو ہے جو کم لوگوں کی رہی ہے، ٹھیک ہے، پچھلوں میں، وہ یہ رہی ہے کہ آپ کو کافی ہے اللہ، اور اس کو بھی فاعل بنایا گیا، یعنی اس کا عطف ڈالا گیا اللہ کے اوپر. صحیح. اللہ آپ کو کافی ہے، اور اہل ایمان میں سے جس نے آپ کی پیروی کی وہ بھی آپ کو کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اس کا نا ہمارے ہاں ائمہ نے اس کا رد کیا. صحیح. اب مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ علامہ زمخشری، ٹھیک ہے، علامہ زمخشری کی یہ کتاب الکشاف ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام زمخشری کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ الواو بمانی ما وما بعدہ منصوب، کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ میں جو واو ہے یہ ما کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اہل ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ حالت نسب میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اور آپ کو بھی کافی ہو جائے گا، یعنی وہ مفعول معہ بنا رہے ہیں اس کو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ علامہ زمخشری نے بات کی جو ان کے نزدیک امام اللغہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تبری جو ان کے نزدیک جو ہے انہوں نے کہا ہے نا 3 تفاسیر جی 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 جو ہے وہ اہم ہیں اور ہمیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، ایک تبری کی اور ایک علامہ زمخشری کی. جی. اب امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ بھی اس کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ و حسب من اتبعک من المؤمنین اللہ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور اللہ اس کو بھی کافی ہے جس نے اہل ایمان میں سے آپ کی اتباع کی. وہی معنی ہے. تیسرا اب دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ ان کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی. ٹھیک ہے، تو وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَعْنَى حَسْبُكَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور اہل ایمان بھی آپ کو کافی ہیں، فقط غالطا غالطاً فاحشاً، یہ فحش غلطی ہے. صحیح. کما قد بسطناه فی غیر ھذا الموضع، جیسے کہ ہم نے اس کے علاوہ کئی مقامات پہ یہ بات بیان کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرجوع رائے تھی، ٹھیک ہے، جس کو اصلاحی صاحب نے اختیار کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی کنٹریبیوشن ہے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا پہلوں کے اقوال ہیں، پہلوں کے اقوال میں سے آپ نے ایک قول منتخب کیا. اچھا، جو منتخب کیا اس میں کہا کہ جی نظم قرآن سے اس کی تائید ہو رہی ہے. اچھا، نظم قرآن سے کیسے تائید ہو رہی ہے؟ اب ہم ان کی دلیل دیکھتے ہیں. یہ اصلاحی صاحب کی عبارت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم مانا کر رہے ہیں نا، ہم یہ جو اس کو فائل بنا رہے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کو، کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور اہل ایمان آپ کو کافی ہے، یہ وہی بات ہے جو پیچھے ہوئی ہے. کہاں پہ پیچھے ہوئی ہے؟ گویا وہی بات ہے جو اوپر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے. اچھا، وہ اب ہم نکال لیتے ہیں وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا کانٹیکس ہے. اچھا، وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یہاں بات ختم ہو گئی. اب سب یہ دونوں آیات یعنی سورہ انفال کی ہیں. سورہ انفال کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ وہ 64 نمبر آیت تھی، 64، اور یہ 62 ہے. یہ 62 ہے. ٹھیک تو ہے. اصلاحی صاحب نے کہا پچھلی آیات میں جو بات ہو رہی ہے وہی اس آیت میں ہو رہی ہے. اچھا، اگر آپ پچھلی 2 آیت پیچھے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں یہی مضمون بیان ہوا ہے. صحیح ہے. تو اصلاحی صاحب نے اس آیت کو جس طرح سے دلیل بنایا، ذرا ہم اس کو دیکھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. هو الذی ایدک بنصری، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، آپ کو قوت بخشی اپنی نصرت کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ساتھ. صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اہل ایمان کی مدد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر آپ یہ مان لیں کہ اہل ایمان آپ کو کافی ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ وہی بات ہو رہی ہے. صحیح. دیکھیں اصل میں 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک ہے کفایت کرنا،
اور ایک ہے تائید کرنا، یہ دو مختلف الفاظ ہیں۔ ہم، اچھا، یہاں پہ جب آئی بات اسی آیت پہ اگر وہ غور کر لیتے، تھوڑا سا اور غور کر لیتے، تھوڑا سا انہوں نے کیا نا، تھوڑا سا اور غور کر لیتے، تو وہ اس رائے تک پہنچ جاتے جو جمہور کی رائے تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ غلط رائے بیسیکلی سرسری غور و فکر سے پیدا ہوئی ہے۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ حسبک اللہ کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ دیکھیں نا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدَوُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، جب کفایت کرنے کی بات آئی تو پھر کیا کہا؟ صرف لفظ اللہ صرف ہو۔ اللہ کافی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہاں اہل ایمان کی بات نہیں آئی، حسب کے لفظ میں اہل ایمان کی بات نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ صحیح، یہ آیت تو بلکہ اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ کفایت کے لفظ میں تو صرف اللہ تعالیٰ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، ہاں تائید میں جو ہے بات آئی ہے۔ اچھا، تائید میں بھی عجیب ایک نقطہ ہے، آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا عطف اللہ پہ نہیں ہے، اللہ کی نصرت پر ہے، اللہ کے فعل پہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ خیر بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اصلاحی صاحب نے یہاں سے نقطہ نکالا ہے تو یہ نقطہ نکالنا درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن مجید کے نظم کرام کی، اب آپ تو وہی بات کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف مناسبت تلاش نہ کریں، آپ پورے قرآن مجید کا جو ایک نظم ہے اس کو سامنے رکھیں۔ جب ہم پورے قرآن کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم قرآن میں اس لفظ کے نظائر تلاش کریں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حسبنا کا لفظ ہے، جیسے اب آپ دیکھیں یہاں پہ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا کا صیغہ صرف اللہ کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حسبی اللہ، یہ بھی صرف اللہ کے لیے آیا، قُلْ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ مطلب اس کا مفہوم کسی اور طرح سے، حسبک اللہ، حسبک کا صیغہ بھی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے آیا، صحیح۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہی صرف اللہ کے لیے ہوا ہے، اس کی آپ کوئی نظیر دکھا ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے نظائر بھی اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں، اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ لفظ صرف اللہ کے لیے مختص ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ آپ کہہ سکتے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے لیے کافی ہو جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جائے۔ تائید کا معنی قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ رسول کی نصرت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے دینی مشن میں، لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ رسول کو کافی ہو جائیں، نہیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ ایک فعل کے طور پہ آئے، اس کی نسبت ہم بندوں کی طرف نہیں کر سکتے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ حسبک کا جو معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یہی معنی سب نے کیا ہے۔ آپ کفایت کی بھی اگر آپ تمام نظائر نکال لینا، وہ بھی اللہ کے لیے صرف استعمال ہوئی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ٹھیک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ چلتے چلے جائیں، جہاں پہ بھی اس کا فاعل اگر بنایا گیا نا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ٹھیک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہاں پہ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بھی اور اس کا معنی کفایت بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو بندوں کی طرف اس کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک مرجوع قول تھا، اس مرجوع قول کو انہوں نے کہا کہ جی یہ نظم قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نظم قرآن میں ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے آیت دکھا دی نا کہ نظم قرآن میں تو یہ بات ہے کہ حسبک کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، نظم قرآن تو الٹا اس بات پہ دلیل بن رہا ہے، اور پھر پورے قرآن کے نظائر جو اس لفظ کے ہیں حسب کے، وہ اس بات پہ دلیل بن رہے ہیں، حسبنا ہو یا حسبی ہو یا حسبک ہو، صرف اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس لفظ کا جو معنی ہے کفایت، وہ بھی صرف اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، صحیح۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جو دلیل آپ دے رہے ہیں وہ بات ہے کہ سوال گندم جواب چنا، مطلب بات ہو رہی تھی لفظ حسبک کی کہ وہ بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تائید کا اور نصرت کا، تو اس وجہ سے آپ جو ہے مومنین کو فائل بنا رہے ہیں۔
کہاں پہ؟ اللہ کے ساتھ مومنین کو، یعنی اصلاحی صاحب. اصلاحی صاحب نے تو دیکھے نا وہ اسی وجہ سے بنایا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ نظم قرآن میں ہے، اور نظم قرآن میں جو نظیر نکال کے دکھائی ہے وہ کیا وہ تائید کے بارے میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کے لیے اللہ. ٹھیک ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان میں سے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. یہ مضمون آپ کو قرآن میں کئی مقامات میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی بات اہل ایمان سے بھی کہتا ہے، رسولوں سے بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا اپنے بندوں کو کفایت کرنا یہ تو سب کے یہاں طے شدہ بات ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ کیسے کفایت کر سکتا ہے رسولوں کو؟ اللہ ہی کفایت کر سکتا ہے، بندہ نہیں رسولوں کو کفایت کر سکتا. تو ایک غلط معنی بیان کیا، اور اس غلط معنی میں جو ایک دلیل دی ہے وہ دلیل خود ان کے اس معنی کے خلاف جا رہی ہے. تو اصل میں ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جسے نظم کلام کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ نظم کلام کیا ہے؟ ایک گمان ہے، ایک ظن ہے، ایک تخمین ہے. صحیح. ایک اٹکل پچو کا تیر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کبھی لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا. ہاں صحیح. ٹھیک ہے. جہاں لگ گیا ٹھیک ہے، باقی بھی آپ سے اتفاق کر لیں گے. جہاں نہیں لگا تو اس کو خامخواہ قرآن بنا کے مت پیش کریں. ایک مرجو رائے جو ہے اس کی تائید میں آپ ایک دلیل لے کے آتے ہیں، اس کو نظم قرآن کا نام دیتے ہیں. نظم قرآن تو آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. آپ نظم قرآن کی بات کریں، مطلب ہم تو یہ کہیں گے آپ نے پتہ نہیں کون سے قرآن کے اوپر غور و فکر کیا ہے. اگر آپ اس لفظ کے قرآن میں نظائر ہی دیکھ لیتے تو آپ کبھی اس معنی کی طرف نہ جاتے. تو جتنے آپ کے اصول ہیں تدبر قرآن کے، وہ آپ سے زیادہ تو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. مطلب فہم قرآن والے تو ہم اصل میں ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم صرف حسبوں کا معنی نہیں دیکھ رہے، ہم کہہ رہے ہیں اس کے معنی کے بھی نظائر پورے قرآن میں دیکھ لو، کفا کے بھی دیکھ لو. صحیح ہے. آپ جو ہے وہ کفایت کی بھی دیکھ لو. تو یہ نہیں، میرے خیال میں یہ خام خواہ کا ایک نہ لوگوں کے اوپر روب طاری کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اچھا یہ تو چلیں اصلاحی صاحب کی مثال ہوئی. اب ہم اگر ایک مثال جو ہے نا فرحی صاحب سے بھی لے لیں. فرحی صاحب نے باقاعدہ کوئی تفسیر نہیں لکھی، لیکن انہوں نے کچھ صورتوں کی تفسیر کی ہے جو مجموعہ تفاسیر فرحی کے نام سے پبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک سورہ لہب کی تفسیر یہ ابھی ہمارے سامنے ہے. یہ کوئی تقریباً 18 پیجز میں ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ نظم کلام کے لیے کیسی کیسی انہیں تعویلیں کرنی پڑتی ہیں. سورہ لہب یا جسے سورہ مسد بھی کہتے ہیں. صحیح. اس میں معروف ہے، سب کو معلوم ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہوا. صحیح. تو یہ بد دعا ہے ابو لہب کے لیے، اور اس کا ایک خاص کانٹیکس ہے، ایک پس منظر ہے. ایک واقعہ ہوا تھا جس پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سب کے علم میں. اب فرحی صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس سے پیچھے سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی. ٹھیک ہے، فتح آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اس کے فوراً بعد سورہ لہب ہے. وہی جو امام شوکانی بات کر رہے تھے. ایک فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، اس کی بشارت ہو رہی ہے کہ دین غالب ہو جائے گا، اور ایک جو ہے مطلب وہ دین کا جو آخری مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد جب جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہو رہا ہے، ایک وہ واقعہ ہے، اور یہ بالکل سٹارٹ کا ہے، اور یہ اوائل اسلام کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ نعرہ لگایا، اور اس وقت لوگ جمع ہوئے، اور ابو لہب بھی آیا، اور اس نے اللہ کے رسول کو کہا کہ الہذا جماعتنا تب لک الہذا جماعتنا، معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا. تو اس کے رد میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. تو وہی جو امام شوکانی رحمۃ اللہ نے بات کی، ایک وہ واقعہ ایک یہ واقعہ، دونوں میں جو ہے وہ آپ خواہ مخواہ کا تکلف کریں گے اس کو جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ایک ترتیب سے تو نازل ہی نہیں ہوئی ہے. اللہ نے تو یہ ایک ترتیب سے تو قرآن مجید کتاب کی صورت میں نہیں نہ دی ہے جیسے تورات نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو جس ترتیب سے یہ نازل ہوا اس ترتیب سے تو یہ جمع بھی نہیں کیا گیا مصحف میں. صحیح. تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو واقعات ہو رہے تھے نا ان میں تو ایک ترتیب تھی. یہ اہم نقطہ ہے امام شوکانی کا، واقعات ایک ترتیب سے ہو رہے تھے. بدر کے بعد احد، احد کے بعد خندق. اس میں آپ ترتیب قائم کر سکتے ہیں کہ وہ جد و جہد ایک ترتیب کے ساتھ تھی، لیکن اس ترتیب کے ساتھ قرآن باقی نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے. یہ اہم بات ہے. اب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یعنی یہ جو
فکر افراحی میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ 7 سیٹ ہیں قرآن کریم کے، تو مثال کے طور پہ یہ والی جو سورہ ہے جس میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات ہے، تو جب مولانا فراحی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد والی جو صورت ہے، اس کے بعد والی جو صورت ہے، سب کا ایک سیٹ بناتے ہیں. ہاں، سب کا ایک سیٹ بناتے ہیں. اب دیکھیں نا، انہیں مسئلہ یہ پیش آیا کہ سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سب کا ایک مفہوم میں نے بیان کرنا ہے. اچھا، تو وہ کیسے بیان کروں؟ اب سورہ نصر میں فتح کی بشارت ہے، تو سورہ اخلاص کا تو انہوں نے نکال لیا کہ اصل میں یہ فتح جو ہے نا بیسیکلی کیا تھا، توحید کا پیغام تھا نا، ٹھیک ہے، وہی غالب ہوا. تو سورہ اخلاص کے ساتھ ربط جڑ گیا. سورہ فلق ناس سے بھی انہوں نے اسی طرح سے جوڑ لیا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے الفاظ میں. لیکن یہاں پہ دیکھیں سورہ لہب جو ہے نا، ان کو لگتا تھا انفٹ ہے، یہاں پہ درمیان میں سورہ لہب آ گئی، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی. صحیح. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہیڈنگ دیکھیں، پہلی آیت کی تعویل سورہ ما قبل سے تعلق، یعنی سورہ نصر سے، اور اس حقیقت کا انکشاف، یہ حقیقت کا انکشاف کہ یہ بد دعا نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب، یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فتح مکہ کی بشارت ہے. مطلب سورہ نصر میں بھی فتح مکہ کی بشارت ہے، تبت یدا ابی لہب میں بھی فتح مکہ کی بشارت ہے. صحیح. تو ربط قائم ہو گیا. اب مجھے بتائیں، تبت یدا ابی لہب و تب میں پہلی نظر کیا آپ 70 نظریں بھی ڈال لیں، آپ کو فتح مکہ کی بشارت نکلتی نظر آئے گی؟ تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ میں ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بد دعا لگ رہی ہے بظاہر دیکھنے میں ہی، اس میں کہاں سے فتح مکہ کی بشارت نکلے گی؟ الا یہ کہ آپ کھینچ تان کے نکالیں، پہلے اس کے اندر ڈالیں. تو فراحی صاحب نے اس پہ کوئی بات کی ہے کہ یہ سورہ کس وقت نازل ہوئی؟ ہاں، انہوں نے کی ہے. آگے چل کے ہم نے یہی بات تو ہم نے دیکھنی ہے. اب آپ دیکھیں، ٹھیک، اس تمہید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام صورتیں، سورہ نصر، سورہ اخلاص اور معوذتین، باہم دیگر مربوط ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے سورہ لہب کا ان کے درمیان رکھا جانا کسی خاص سبب اور حکمت پر ہی مبنی ہو سکتا ہے. ان کی تو انہوں نے آپس میں جو ہے نا وہ نکال لیا کہ کوئی نہ کوئی مناسبت. نہیں، آپ سب یہ جو رکھا جانا وہ کہہ رہے ہیں، تو رکھا جانا تو تب کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ترتیب سے نازل کر رہا ہو ان صورتوں کو. اللہ نے اس ترتیب سے نہیں نا نازل کیا. یہی تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ اٹھایا کہ اللہ نے اس ترتیب سے نازل ہی نہیں کیا تھا. یا تو آپ ترتیب نزولی میں نظم ڈھونڈتے، پھر تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ تو نازل اس ترتیب سے ہوا تھا، وہ تو وحی کی ترتیب تھی، نزول کی ترتیب تھی. تو حافظ صاحب یہ جو انہوں نے سیٹ بنائے ہیں 7، جی، تو ان میں یعنی یہ آخری سیٹ ہے ان کی نظر میں جس کا آغاز سورہ نصر سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو آخری سیٹ بھی اصل میں تو تقریباً کوئی 2 پاروں کا ہے. اچھا، ہاں، زیادہ ہے، مطلب اس کی زحامت ہے، لیکن یہ ابھی آخری صورتوں کا ذرا آپس میں ربط قائم کر. صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ سورہ نصر میں جس فتح و غلبہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، سورہ لہب میں اسی فتح و غلبہ کی وضاحت اور بشارت ہے. گویا یوں فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دیا اور اس کے دشمن کو برباد کیا. یعنی تبت یدا ابی لہب و تب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غالب کیا اور دشمن کو برباد کیا. اچھا چلیں، یہاں تک بھی نقطہ رسی کر دی جاتی نا تو کوئی حرج نہیں تھا کہ ایک صورت میں ایک پہلو بیان ہوا دین اسلام کے غلبے کا، دوسری صورت میں دوسرا پہلو بیان ہوا کہ دشمن کی مغلوبیت کا. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی بات بنتی تھی. لیکن اصل میں جب انکار کی پوزیشن لے لی نا اس بات کی کہ پس آئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، نہ تو بد دعا ہے اور نہ ہی مذمت ہے. اچھا، ٹھیک ہے، بلکہ ابو لہب کا ذکر کنیت کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے عزت و احترام کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے یہ ہے کہ یہ دشمنان خدا کے سرغنہ اور قریش کے فرعون کی ہلاکت کی بشارت ہے. یعنی ابو لہب اصل میں قریش کا فرعون تھا. ٹھیک ہے، تو اس کی ہلاکت کی بشارت جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے. پھر خود ہی سوال پیدا کرتے ہیں. یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ابو لہب کو اس امت کا فرعون کیوں کہا، ابو جہل کو کیوں نہیں کہا؟ اصل میں تو فرعون وہی تھا نا، ظاہری بات ہے، سامنے نظر آتا ہے بدر میں بھی سپہ سالار وہی تھا.
ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ فرعون وہی ہے اس امت کا، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو انہوں نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس کے بد دعا ہونے کا انکار کر دیا، کیونکہ اگر اس کو بد دعا اور مذمت بنائیں گے نا تو یہ بشارت تو نہیں بنے گی، دو قسمیں بن جائیں گی نا، بشارت اور چیز ہے، بد دعا اور چیز ہے، صحیح، دونوں کو انہوں نے بشارت بنانا ہے۔ سورہ نصر کو بھی بشارت بنانا ہے، سورہ لہب کو بھی بشارت بنانا ہے، تبھی تو ان کا نظم مانوی ربط جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا وہ بشارت ہے کس چیز کی؟ دین کے غالب ہونے کی، یہ بشارت ہے دشمن کے ہلاک ہونے کی، اور دشمن بھی کون سا؟ جو فرعون ہادی الامہ، اس امت کا فرعون ہے، وہ ابو لہب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو کہیں وہ بشارت ہے، یہ بد دعا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو دو قسمیں ہو گئی۔ جب دو قسمیں ہو گئی تو وہ مانوی ربط نہیں رہ گیا، اس لیے اس کا جو ہے وہ کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے اتنے شد و مت سے انکار کیا، یہاں پہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ایک ہیڈنگ انہوں نے قائم کی، یہ سورہ بد دعا اور مذمت نہیں بلکہ پشین گوئی اور خوشخبری ہے۔ بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کیونکہ دونوں کو پشین گوئی اور خوشخبری بنانا ہے، بشارت بنانا ہے، ٹھیک۔ لیکن حفصہ انہوں نے مانا یہی کیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں؟ ہاں، مانا تو یہی کیا، مانا تو یہی کیا۔ عام خیال یہ ہے کہ ابو لہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عام خیال یہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ عام خیال صرف نہیں ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ تبا لک الہذا دعوتنا، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں یہ صورت اتاری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی گستاخی سے جو رنج پہنچا تھا وہ رفع ہو جائے، اور یہی بات ٹھیک ہے، اسی لیے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ لیکن اب وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، ان تمام روایتوں کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ ابو لہب نے ذات رسالت کی شان اقدس میں نہایت سفیانہ اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، پھر یہ بھی مان لیا کہ ابو لہب نے یہ کہے تھے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ جو ہے نا، یہ قرآن مجید کی آیت اس کے جواب میں نہیں آئی، حالانکہ روایتوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو گویا اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ جب اس کی مذمت میں نازل ہوتی ہے تو بشارت نہیں رہ جاتی، جب بشارت نہیں رہ جاتی تو معنوی ربط ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4770، ٹھیک ہے، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کہ آپ صفا پہ چڑھ گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پکارنا شروع کر دیا، اے بنو فہر، اے بنو عدی، یہ جو بھی قریش کے جو ہے وہ خاندان تھے، ان کو، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، ٹھیک ہے، اور وہ خطاب واضح ہے، مطلب سب کے علم میں۔ اس وقت ابو لہب آ گیا، ٹھیک ہے، تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ، قریش کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ وادی کی دوسری طرف جو ہے وہ ایک لشکر موجود ہے جو تم پہ جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے تو آپ کو سچا ہی پایا۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ تو اس وقت ابو لہب نے کیا کہا؟ فقال ابو لہب تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، ٹھیک ہے، جب اس نے یہ الفاظ کہے فنازلت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ، تو اس کی مذمت میں پھر یہ الفاظ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کی؟ بد دعا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا تو پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ تو کوئی بشارت نہیں تھی سورہ مبارکہ، صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے۔ تو روایتوں کی انکار کی پوزیشن لے کے، روایتوں کا رد کر کے یہ ایک فلسفہ بنا رہے ہیں، قرآن مجید کا ایک نظم ثابت کر رہے ہیں۔ وہ نظم ان کی ایک مذموم رائے سے، ایک قابل مذمت رائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ نہیں تو حفصہ جو یعنی فراہی صاحب بات کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی تو ابو لہب کی مذمت ہی ہو رہی ہے، ان کی رائے کے مطابق بھی تو اس کی مذمت ہی ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بشارت ہے، بشارت اس کی ہلاکت کی ہے نا، ابو لہب کی ہلاکت کی بشارت۔
وہ کہتے ہیں اصل میں امت کو بشارت ہے، ہاں ٹھیک ہے، ابو لہب کی مذمت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ابو لہب کو کنیت سے پکارا گیا، پیچھے ایک بات گزری ہے، ٹھیک ہے، ابو لہب کو جو ہے وہ کنیت سے پکارا گیا، اور جب کسی کو کنیت سے پکارا جاتا ہے نا تو اس میں جیسے دیکھ، بلکہ ابو لہب کا ذکر کنیت کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے عزت و احترام کا پہلو نکلتا ہے، یعنی مذمت کا وہ انکار کر رہے ہیں، شخص ابو لہب کی مذمت کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن آگے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دشمنان خدا کے سرغنہ اور قریش کی فرعون کی ہلاکت کی بشارت ہے۔ بشارت، اصل میں وہ اس کو بشارت بنانا چاہتے ہیں، یعنی یہ اچھا، کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی، شخص ابو لہب کی، کسی پرسن کی بات نہیں ہو رہی۔ اب آپ سمجھ رہے نہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ دشمنان خدا کے سرغنہ اور قریش کے فرعون، تو اس سے وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ اس سے مراد قریش کی قیادت۔ اچھا، اس سے مراد وہ ابو لہب نہیں لیتے؟ ہاں، وہ قریش کی لیڈرشپ، ان میں ابو لہب بھی تھا، اچھا وہ یہ نہیں کہ اس کو نکال رہے ہیں، وہ بھی اس میں تھا، لیکن مراد کیا ہے؟ قریش کی لیڈرشپ، اس کی ہلاکت۔ صحیح۔ وہاں ایک طرف جو ہے وہ مسلمانوں کی غلبی کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو مسلمانوں کے خلاف ہیں کافر، ان کی لیڈرشپ کی کیا ہے؟ اچھا، صحیح۔ ان کی بے خونی کی جو ہے وہ آ رہی ہے، ایک بشارت آ رہی ہے، تو بیسیکلی اصل میں اس کو بشارت بنانا یعنی وہ چاہتے کسی مخصوص آدمی کے خلاف کوئی بد دعا نہیں ہے، ہیں۔ ہاں، بلکہ ایک جو ہے خوشخبری ہے ایک خوشخبری جو ہے ان کے پوری نمایاں قوم کے لوگ لیے، ہیں ہاں، ان کی ہلاکت کی۔ ان کی ہلاکت کی۔ صحیح۔ اچھا، اصل میں اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ ابو لہب نے ذات رسالت کی شان اقدس میں نہایت سفیہانہ اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن قرآن مجید جاہلوں سے درگزر کرنے اور ان سے عمدہ اور شائستہ لب و لہجہ میں خطاب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی جاہلوں سے اعراض کرو، تو پھر قرآن کیوں ابو لہب کو کہے گا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ صحیح۔ قرآن تو ایسا نہیں کہے گا، اور قرآن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جاہلوں سے اعراض کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ عمدہ اخلاق سے پیش آتے تھے، تو یہ تو عمدہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ اگلے کو کہیں بھی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایک فلسفے سے قرآن کے، وہ جو خامدی صاحب کہتے تھے نا قرآن قطعی الدلالہ ہے، وہ بھائی اب یہاں بھی قرآن قطعی الدلالہ نہیں ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب کا آپ بندہ کیا کہے یار، اس کا مطلب ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے۔ ہاتھ ٹوٹنا اگر آپ کہیں گے اس کا مطلب تبت یدا ابی لہب وتب کا مطلب ہاتھ ٹوٹنا کہیں گے آپ، تو یہ مذمت بن جائے گی، مذمت بنے گی تو وہ ساری آیتیں کدھر جائیں گی کہ جن میں درگزر کا پہلو کا ذکر ہے۔ یعنی وہ قرآن کی جو دلالت ہے وہ بھی مرضی کی ہے، نظم بھی مرضی کا ہے۔ یہاں قرآن کی قطعیت کہاں چلی گئی؟ تبت کا معنی آپ نے اڑا دیا، یدا کا معنی آپ نے اڑا دیا، لہب کا معنی آپ نے اڑا دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ مطلب کہ وہ جو ہمیں بعض جو ہے نا وہ صوفیوں کے جو ڈیویٹڈ گروپس ہیں ان میں سے، کہ جس طرح انہوں نے قرآن کے الفاظ کو کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے، موم کی ناک، جس طرح چاہیں اس کو موڑ لیں، یہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے، یہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے ایک اور دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ یہاں ابو لہب مراد نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا اور رسول کسی خاص کافر کی ہج اور مذمت ہی پر اتر آتے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ابو جہل اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھے، لیکن معلوم ہے کہ ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کلمہ منقول نہیں جس کو مذمت سے تعبیر کیا جا سکے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ابو جہل کی مذمت نہیں کی، کبھی عبداللہ بن ابی کی مذمت نہیں کی۔ اچھا، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ ہاں بالکل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے بد دعا کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، ابو جہل کی مذمت میں بھی اقوال ثابت ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کی مذمت میں بھی اقوال اللہ کے رسول سے ثابت۔ بھائی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، قرآن میں ثابت ہے ابو جہل کی مذمت، مثال کے طور پہ۔ اچھا، انہوں نے بھی مانا ایک جگہ پہ، لیکن وہاں پہ بھی وہی مفہوم کر گیا کہ یہ اصل میں لیڈرشپ مراد ہے، لیکن نام لے گئے ابو جہل کا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2797، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اس کا واقعہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے جو ہے وہ روکا تھا، تو پھر یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کلا ان الانسان لیطغی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، الراء استغنی ان الی ربک رجع ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی،
اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے. تو یہ ابو جہل کے بارے میں، یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ آئی ہے. اور پھر اسی کے بارے میں آگے چل کے یہ آیات ہیں، کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ ابو جہل باز نہ آیا، لنصفم بالناصیہ، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کی پیشانی سے اس کو لازماً پکڑیں گے. جو جھوٹی پیشانی ہے، گناہگار کی پیشانی ہے، فلیدع نادیہ، وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے، سند الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا. تو اب ظاہری بات ہے یہ کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی بات آپ کو یہاں جامع ترمذی کی روایت میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مل جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا فانزل اللہ نے یہ جو آیات نازل کی ہیں، فلیدع نادیہ سند الزبانیہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں. اچھا، انہوں نے بھی مان لیا ہے یہ، لیکن ہیڈنگ یہ لگائی ہے کہ یہ اصل میں قریش کے جو غنڈے ہیں نا ان کے بارے میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والا صرف ابو جہل نہیں تھا بلکہ دوسرے غنڈے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اب قرآن مجید میں مذمت تو آئی ہے، ابو جہل کی مذمت بھی آئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اب اس سے زیادہ کیا مذمت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ الفاظ جو ہمیں ایک جگہ پہ اس سورہ مبارکہ میں ملتے ہیں، سورہ نون کے اندر. اسی طرح ہم سورہ نون میں دیکھتے ہیں، سورہ قلم میں یہ آیات کہ یہ جس شخص کی مذمت کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. اکثر نے کہا کہ اخنس بن شریک، کچھ اور کی اور بھی رائے ہے، لیکن یہ ہے کہ اصلاحی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چند افراد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ قریش کے لیڈروں میں سے ابو لہب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اخنس بن شریک وغیرہ کا کردار ہے. تو وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیر ہے، اس کی پیروی نہ کریں. حماز مشاء بنمیم، جو ذلیل ہے، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اشارے باز ہے. ٹھیک ہے. بنمیم، اور اسی طرح سے جو ہے وہ چغل خور ہے. مناع للخیر، معتد عصیم، اور خیر سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے. ٹھیک. اتل، حق مارنے والا ہے. بعد سنگ دل ہے. بعد ذالک زنیم، اب زنیم کا ترجمہ آپ نکال کے دیکھیں. ٹھیک ہے. بد اصل ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی اور قوم کا ہے اور اس نے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے باپ کا نہیں ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے بہت کڑی تنقید کی ہے بہت سے کرداروں کے اوپر، اور بہت کھری کھری سنائی ہے. یعنی اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصلاحی فرائی صاحب کی جی قرآن نے تو کسی کی جو ہے وہ اس طرح سے مذمت نہیں کی، تو صرف ابو لہب کی مذمت کرنی تھی. ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ بات درست ہے کہ ابو لہب کی مذمت جو ہے وہ اس کا نام لے کے کی گئی ہے. تو اب یہاں پہ لہب کا معنی بھی کیا کر دیا، لہب کا معنی بھی کر دیا کہ جی یہ اصل میں حسد اور عداوت کی آگ تھی جس میں وہ بھڑک رہا تھا. تو اصل میں یہ اس وجہ سے جو ہے نا اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا. دیکھیے اصل میں بات پھر وہی ہے کہ یہاں پہ جو بات جس طرح سے بنائی گئی ہے نا، تو وہ بات بنتی نظر نہیں آتی، بات بنتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو واضح روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس آیت، اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے، ایک سبب نزول ہے. صحیح ترین روایات صحابہ کرام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کا وہی معنی اور مفہوم ہے. کھینچ تان کے ایک مفہوم نکالنا، صحیح اور اتھینٹک ترین حدیثوں کا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی روایتوں کا انکار کرنا، اور اپنے فلسفے کو جو ہے وہ قرآن ثابت کرنا، بہت ہی مذموم کاوش ہے. آپ کا فہم قرآن ہے، اس بات کو سمجھے. یہ جو نظم آپ نکال رہے ہیں، سورہ نصر اور سورت جو ہے وہ ابو لہب کا ایک تعلق ہے، ان میں مناسبت ہے. یہ مناسبت کیا اللہ نے نازل کی ہے؟ نہیں، ان الفاظ میں، جن الفاظ میں یہ مناسبت آپ بیان کر رہے ہیں، یہ الفاظ اللہ کے ہیں. آپ کا فہم ہے نا، فہم ہے بالکل ایسے. تو یہ فہم قرآن ہے، اس کو فہم قرآن کے طور پہ بیان کریں. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بشارت ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بشارت ہے. جہاں تک حدیثوں کی بات ہے، حدیثیں تو کہہ رہی ہیں کہ یہ مذمت ہے. اچھا، عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ یہ بات کہ یہاں پہ ایک لفظ آگے چل کے آیا ہے، یہ بہت اہم بات آ رہی ہے. آگے چل کے ایک لفظ آیا ہے حمالۃ الحطب کا. حمالۃ الحطب کے بارے میں سیبویہ نے کہا ہے کہ یہ مذمت ہے. ابو لہب کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا حمالۃ الحطب. اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی یہ کیے گئے کہ وہ چغل خور ہوگی،
ٹھیک ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھائے پھرتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا میں اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی، بعض نے کہا کہ جی جہنم کا ایندھن اٹھائے پھرتی ہوگی. بہرحال لیکن سیبویہ نے کہا کہ یہ حمالۃ الحطب جو ہے یہ نسب میں ہے اور مذمت کی وجہ سے نسب میں ہے. ٹھیک ہے. یہی بات جو ہے وہ صاحب کشاف نے بھی کہہ دی، امام زمخشری نے. سیبویہ ایک نحو کا امام اور زمخشری ان کے نزدیک لغت کا امام، دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ حمالۃ الحطب کیا ہے؟ یہ مذمت ہے. مذمت ہے. صحیح. انہوں نے مذمت کا انکار کرنا تھا فرائی صاحب نے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو بنانا تھا اس کو بشارت، خبر بنانا تھا. اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیبویہ کے نزدیک مختار قرات رفع کی ہے، یعنی یہ حمالۃ الحطب ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، حمالۃ الحطب نہیں ہے. لیکن یعنی پھر اس کو وہ مضاف الیہ بناتے ہیں، وہ ہم آگے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو لوگ منسوب پڑھتے ہیں ان کا مقصود سیبویہ کے خیال میں گویا یہ ہوگا، یعنی یہ کہ بعض لوگوں نے حمالۃ الحطب کو منسوب پڑھا ہے، ان لوگوں نے گویا ذم و شتم کے لیے لفظ اذکر کو مقدر مانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے. فرائی صاحب نے سیبویہ کو کہا ہے کہ وہ جو حمالۃ الحطب کو مذمت کے لیے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعل معذوف نکال کے، یہ ان کا خیال ٹھیک نہیں ہے. پھر کہتے ہیں صاحب کشاف نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا، یعنی سیبویہ کے، لیکن یہ سیبویہ کے فریب میں آ گئے. اب ذرا لینگویج دیکھیے گا. ٹھیک ہے. کشاف والے جو ہیں زمخشری، وہ سیبویہ کے فریب میں آ گئے کہ انہوں نے سیبویہ نے کہا کہ حمالۃ الحطب مذمت کے لیے ہے، انہوں نے مذمت سمجھ لی، انہوں نے بھی مذمت سمجھ لی. ان کی طبیعت، اب دیکھیں کیا تبصرہ کر رہے ہیں، ان کی طبیعت نادر پسند ہے زمخشری کی. یہ ہمارے نزدیک ان کا ذوق بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اچھا ایک جگہ پہ ان سے مخالفت ہوئی ہے، رائے مختلف ہوئی، زمخشری کو رگڑا لگانا شروع کر دیا اور اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سیبویہ کا مقلد بنا پھرتا ہے، یہ بندہ تو باذوق ہی نہیں ہے، یہ تو ندرت پسند ہے، بس ہر وقت یہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جی کوئی مجھے ایسی رائے مل جائے جو انوکھی رائے ہو، حالانکہ خود اپنی طبیعت ایسی ہے. اس تعویل کو انہوں نے محض اس وجہ سے اختیار کر لیا ہے کہ اس میں مذمت اور حجب کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اور آگے قول بھی نقل کر دیا کہ کشاف نے کیا کہا کہ میں اس قرات کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی یہ جو مذمت والی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ طے کر لی ہے، اب روایات بھی اس کے خلاف کھڑی ہیں، امام لغت و امام نحو سب اس کے خلاف کھڑے ہیں آپ کے مفہوم کے، جو فلسفہ آپ نے بنایا. ٹھیک ہے. نہ آپ لغت میں ان کے برابر ہیں، نہ آپ نحو میں ان کے برابر ہیں، نہ آپ روایت میں اس درجے کو پہنچتے ہیں، لیکن تبصرہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے جو ہے وہ اس سے پہلے یہ مفہوم ہمارے علاوہ کسی نے سمجھا ہی نہیں. اچھا ایک اور بات جس کی طرف یہاں دیکھیں، کہتے ہیں لفظ حمالہ منصوب ہے. ٹھیک ہے ہماری قرات میں منصوب ہے، تمام امت اس قرات پہ متفق ہے، یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اچھا دعوے ایسے ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے ہر علم پتہ نہیں کیسے پڑھ رکھا ہے، تمام امت. اچھا بات یہ ہے کہ تمام امت اس پہ متفق ہے کہ یہ رفع میں ہے، حمالۃ الحطب ہے، سوائے عاصم کے. امام عاصم رحمہ اللہ علیہ کے علاوہ تمام امت. اب دیکھیں یہ جیسے امام ابن جریر طبری جو ہے نا، آپ دیکھیں نا وہ آیات کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں نا تو اس میں وہ یہ ان کی جو قرات ہیں وہ لے کے آتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں جی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَاخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَةِ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قُرَّاءِ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ. تین ہی مرکز تھے، مدینہ، کوفہ اور بصرہ، سب نے حمالۃ الحطب پڑھا ہے. ٹھیک ہے، سوائے عبداللہ بن ابی اسحاق کے کہ اس نے نسب کے ساتھ پڑھا ہے. عاصم کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن امام عاصم کی قرات یہی منقول ہے، ہم امام عاصم کی قرات پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے رفع پڑھا ہے کہ نسب پڑھا ہے. تو تمام نے اس کو جو ہے وہ رفع میں پڑھا ہے. اور فرائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام امت اس قرات پہ متفق ہے کہ یہ نسب میں ہے. اچھا آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرات کے اختلافات کے منکر نہیں ہیں. اچھا یہ وہ قرات کی بات کر رہے ہیں، یہ غامدی صاحب والی قرات نہیں ہے.
جو وہ کہتے ہیں نا قرات عامہ، یہ قرات کو مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم قرات کے اختلافات کے منکر نہیں ہیں بشرطے کہ یہ اختلاف معنی کے اختلاف تک نہ پہنچ جائے، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرات میں اختلاف کیا ہے، یہ نہیں پتا۔ جس طرح سے اصلاحی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ اس بارے میں کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی، ایسے ایسے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرات کا میدان دیکھیں تو اس میں ان کے دعوے دیکھیں، نہیں تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ فراہی صاحب نے کوئی مستقل رائے قائم کی ہے قرات کے حوالے سے؟ قرات کے حوالے سے کوئی مستقل رائے میری نظر سے نہیں گزری۔ یہاں پہ جو ان کی رائے ہمارے سامنے آ رہی ہے نا، کہہ رہے ہیں ہم قرات کے اختلاف کے منکر نہیں بشرطے کہ یہ اختلاف معنی کے اختلاف تک نہ پہنچ جائے، یعنی اگر مختلف قرات ہوں، دونوں کا معنی اگر سیم رہے نا پھر وہ مانتے ہیں، تو یہاں انہوں نے حمالۃ الخطب اور حمالۃ الخطب دونوں کا معنی سیم کر لیا، تو اس لیے دونوں قرات کو مان لیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ تمام امت اس پہ متفق ہے، وہ صرف ایک بندے کی قرات ہے، امام عاصم کی، ٹھیک ہے، اور جس کو جو ہے وہ ایک شاذ قرات بنائے بیٹھے ہیں، ایکسیپشنل قرات بنائے بیٹھے ہیں، وہ تمام امت کی قرات ہے۔ مطلب نہ تو قرات کے مضمون کو صحیح طرح سے پڑھا ہے، نہ روایتوں کو صحیح طرح سے پڑھا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی عام طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سبب نزول یہ ہے، حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، سبب نزول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ روایات کا علم ہے، ہاں تھوڑا بہت جو علم ہے وہ یہ ہے کہ لغت کا علم ہے، ٹھیک ہے، زبان کا علم ہے، لیکن اس میں بھی بعض اوقات بڑے بڑے دعوے کہ نظم کلام سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ نظم کلام سے اس کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ان کے مسائل ہیں۔ اگر یہ ایک ہمبل اس کے ساتھ ہم نے کہا نا کہ ایک ایٹیچیوڈ کے ساتھ ایک علمی رائے، ایک نقطہ رسی بیان کرتے رہتے تو کوئی حرج نہیں، چل جاتا تھا، سب نے اپنی آراء بیان کی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب امام لغت آپ کے خلاف کھڑے ہیں، امام نحو آپ کے خلاف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، روایتیں آپ کے خلاف کھڑی ہیں، اور آپ ایک مفہوم پہ زور دیے چلے جا رہے ہیں جس مفہوم کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے یہ بد دعا نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ بشارت ہے، فتح کی بشارت ہے۔ اور یہ تو مفہوم ویسے 4 گھنٹے وہ صوفی جو ہے نا وہ مراقبہ بھی کریں تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا، جو یہ لغت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نظم کلام سے۔ پتہ نہیں یہ نظم کلام اپنے ذہن میں پیدا کر لیتے ہیں نا، اصل میں اپنے ذہن میں وہ نظم کلام پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اب قرآن ہے۔ صحیح، یہ اصل میں بات۔ تو حافظ صاحب آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے نظم کلام پہ، انشاءاللہ سے۔ ہاں مزید کچھ مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال پہلے بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ ہاں ٹائم زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ۔ چلیں حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے غامدی صاحب کا جو قرآن فہمی کا 8واں اصول ہے نظم قرآن کے حوالے سے اس پہ بات کی۔ نظم قرآن کو ایک قرآن فہمی کے ٹول کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک مستقل اصول کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ایک ایسے اصول کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور جن لوگوں نے قرآن کو نظم قرآن سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے بہت ساری غلطیاں کیں، تو یہ بات بظاہر درست معلوم نہیں ہوتی، اور اسی پہ آج حافظ صاحب نے بہت کھل کے بات کی۔ تو آج غامدی صاحب کے اصولوں میں سے جو 8واں اصول ہے اس پہ ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ان کا جو آخری اصول ہے 10واں اصول اس پہ بات کریں گے۔ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔